السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ جنسیات سے، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنسیات یعنی سیکس سے متعلقہ کچھ سوالات آئے ہیں۔ اچھا، یہ جنسیات سے متعلق یا سیکس سے متعلق اگر کوئی میری ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں جو کہ پیورلی ریسرچ کے اوپر مبنی ہوتی ہے، تحقیق کے اوپر مبنی ہوتی ہے، تو لوگ کچھ اعتراضات کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کو فوش کہتے ہیں، اور اس میں میرے وہ ڈاکٹر کولیگ بھی شامل ہیں جو کہ 70 سال کے ہونے والے ہیں اور میرے میڈیکل کالج کے کلاس فیلوز ہیں، اور وہ بھی اس چیز کو برا مناتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ماسٹربیشن کے بارے میں کیوں یہ کی، یا آپ نے جب عورتوں کے ختنے کے بارے میں کیوں بات کی، حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شرماتا ہے کوئی بھی چیز بتانے میں، اور نہ حضرت عائشہ سے بھی کچھ روایت ہیں۔ مثلاً ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں نہاتے تھے، یعنی برتن سے مطلب یہ کہ ٹب ٹائپ چیز ہوئی تو، لیکن یہ جو دوست ہیں ہمارے یہ روایتی طور پہ اس چیز کو برا مناتے ہیں۔ بہرحال یہ ایڈلٹس کی مووی ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کا ننگا جسم دیکھ سکتے ہیں، یا اس سے متعلقہ یہ ہے کہ میاں بیوی ننگے ہو کر سیکس کر سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ سب کو کافی لوگوں کو پتہ ہوگا، میاں اور بیوی یعنی ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ لباس سے مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز ایکسپوزڈ ہے۔ تو کیوں نہیں کر سکتے آپ پوری طرح ننگے ہو گئے؟ اب کچھ ہمارے مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی، بتی بجھا کے اندھیرے میں یہ وہ کرنا چاہیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک دوسرے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسموں میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی ہے، خوبصورتی رکھی ہے، مرد کے جسم کی اپنی خوبصورتی ہے، عورت کے جسم کی اپنی خوبصورتی ہے، اور یہ جو ہیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی عورت مرد کے جسم کی طرف دیکھ کے اٹریکٹ ہوتی ہے اور مرد عورت کے جسمانی خد و خال کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، میں میڈیکل کالج تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سینے پہ جو بال ہیں وہ عورتوں کے لیے پرکشش ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں اپنے میڈیکل کالج کی بات کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ لائف کی، میں آیا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے، تو میرا گریبان کھلا تھا، تو ہمارے پروفیسر محمود علی ملک تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں یو آر شوئنگ یور مین ہوڈنیس۔ اچھا، مجھے سمجھ نہ آئی، معصومیت سے زندگی گزاری، جوانی بھی گزاری، کہ مین ہوڈنیس کس کو کہتے ہیں؟ میں کہا سر سوری، میں آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ، یہ جو سینے پہ بال دکھا رہے اپنے۔ اچھا، مجھے اس وقت پتا چلا کہ مرد کے سینے کے بال میں عورت کی اٹریکشن ہوتی ہے۔ خیر، تو مرد عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ ایک دوسرے کی طرف توجہ کریں، اٹریکٹ ہوں۔ پھر جو جنسی عمل ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اصل کام تو یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش، افزائش، لیکن اس عمل کو، سیکس کا جو عمل ہوتا ہے، ہم بستری ہوتی ہے جس کو میڈیکلی کوائٹس کہتے ہیں، اس میں اللہ نے لذت رکھ دی، یعنی وہی پارٹس ہیں جس میں سے پیشاب آ رہا ہے، مرد کا پینس، عورت کی ویجائنا، پیشاب آ رہا ہے، اور عورت کے مینسز بھی اسی میں سے آ رہے ہیں، اور عورت بچہ بھی اسی ویجائنا کے تھرو ڈلیور کر رہی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا کے مطابق وہ ڈلیور کر رہی ہے۔ تو لیکن اسی میں اللہ نے جب آپ سیکس کرتے ہیں تو وہ اس میں اٹریکشن رکھ دی ہے، لذت رکھ دی ہے، جس کو لسٹ بھی کہتے ہیں، مطلب اشتہا، ارج رکھ دی، اور میں فردر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو بھائی کا سوال جو تھا، آپ میرے خطاب سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ بالکل ننگے ہو کے اپنے میاں بیوی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح علماء جو مذہبی لوگ کہتے ہیں جی مطلب اندھیرے میں کرنا چاہیے، تو وہ بھی ٹھیک۔ اگلا اس سے متعلقہ ایک اور سوال ہے جنسیات کے متعلقہ، سچ میں، کہ کیا مرد عورت کی چھاتی کو سک کر سکتا ہے؟
بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسم کے حصوں میں اٹریکشن رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے. تو عورت کا جو سینہ ہے وہ سب سے خوبصورت اٹریکشن ہے مرد کے لیے بھی. اس کو گلائیاں کہہ لیں، اس کی چھاتیاں کہہ لیں، اس کو ہم میڈیکلی بریسٹ کہتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ حکم نہیں آیا کہ مرد مطلب خامند عورت اپنی بیوی سے کہ اس کی بریسٹ کو جو ہے وہ کھیل نہیں سکتا، پلے نہیں کر سکتا، سیکس نہیں کر سکتا. کر سکتا. اب اس سے متعلقہ ایک اور ہے کہ جی عورت کے دودھ آ رہا ہو تو کیا مرد جب خامند سیکس کرے تو اس کا دودھ پی سکتا؟ اس سے وہ حرمت تو نہیں ہوتی؟ او بابا، حرمت جو ہوتی ہے وہ بچے کی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. ٹھیک، 2 سال دودھ پلائیں. تو جو رضاعت کا پیریڈ ہے، رضاعت مینس ماں کا بچے کو دودھ پلانا، جو رضاعت کا پیریڈ ہے جس سے بچے جو ہیں وہ ماں کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں وہ پیریڈ ہے 2 سال. اگر جوانی میں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، اتفاق کریے، ادروائز خامن جو ہے وہ ماں اپنی بیوی کا جو دودھ تھا اس میں نکل رہا تھا، اس نے سک کا لیا، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ سعودی عرب میں میں نے ایک دفعہ ایک جگہ دیکھا تھا کہ ایک ڈرائیور تھا، اس کو 4 عورتیں جو تھیں وہ پتہ نہیں اس کی ٹیچر تھیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی. تو سعودی عرب میں لاز کچھ سخت ہیں، کچھ دین کے اوپر ہیں، کچھ ان کے اپنے ہیں. تو انہوں نے جی کہا کہ جی یہ حرمت خراف ہے، تو انہوں نے اپنا دودھ ایک ایک پیالے میں ڈالا، پتہ نہیں کیا، اس کو دودھ پلایا تو پھر وہ حرمت ثابت ہو گئی. یہ رضاعت کا مہینہ جو ہے وہ 2 سال تک، تو بالکل اس میں حرمت نہیں ہے. اچھا، اگلا سوال ہے جنسیات کے متعلقہ. کیا مرد خامد اپنی بیوی سے مینسز کے دوران جماع یعنی سیکس کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بڑا واضح حکم دیا ہے کہ جب عورت کو ماہواری آ رہی ہو تو اس کے پاس نہ جاؤ، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں کئی ہمارے علماء نے اردو میں کہا ہے کہ وہ پتہ نہیں گندگی ہے. بالکل نہیں، لفظ گندگی نہیں ہے، اذا لفظ ہے. اذا کا مطلب ہے اذیت سے. تو آف کورس جب عورت مینسز میں ہوتی ہے، اس کو آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے جسم میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. اس کا وہ وجائنل پارٹ بھی جو ہے وہ سویل اپ ہوا ہوتا ہے، اس میں ٹینڈرنیس ہوتی ہے، اس کی بریسٹ، اس کا جسم، اس کا وہ سارا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سیکس انجوائے نہیں کر سکتی. سیکس میں مطلب میں نے پہلے بتایا کہ وہ اس میں اللہ نے لذت رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو وہ نہیں کر سکتی. تو یہ غلط ہے، قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. اچھا، ایک اور ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں، سیکچول پارٹس کو کس کر سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں. اب اس کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیثوں میں ذکر ہے، نہ کسی اور جگہ ذکر ہے. مذہبی لوگ تو کہیں گے یہ بہت بری بات ہے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ایک دوسرے کے سامنے بالکل ایکسپوزڈ ہیں. تو اگر وہ پلے کرتے ہیں ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹ سے، یا اس کو چومتے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی خلاف فطرت یا گناہ ہے، لیکن اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ہمارا جو مغربی میڈیا ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو پورنوگرافی آ گئی ہے، یا یہ جو حضرت عیسیٰ کے سو کارڈ ماننے والے، حضرت عیسیٰ نے کچھ نہیں ان کو کہا، یہ خود اپنی مرضی سے مطلب یہ جو کرتے ہیں ننگا پن اور سیکچول ویڈیوز اور الوجیز، اور بلکہ جانوروں سے یہ بڑھ گئے ہیں. جانور تو ایک جانور میل فیمیل کے ساتھ وہ کوئٹس کرتا ہے، لیکن یہ تو گروپوں میں اور پتہ نہیں کیا کیا کس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. پرائیویٹ پارٹس یعنی جو اللہ نے دیے ہیں اس میں عرض بھی ہے، لیکن وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، مطلب ایسے کاموں سے کہ جو غیر فطری ہیں. میرے نزدیک یہ غیر فطری ہے، لیکن اس میں گناہ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ابھی تک میری ریسرچ یہی ہے کہ میں نے
اس میں کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں کسی قسم کی ممانعت ہو۔ تو دوستو یہ تھے چند سوالات جو کہ جنسیات سے متعلق تھے، جن کو میں نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جواب دیں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے ہمارے بزرگ شریف سیدھے سادھے ہوتے تھے، وہ میرا خیال ہے، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ صرف پرائیویٹ پارٹس کو ایکسپوز کر کے تو سیکس کر لیتے تھے، بچے پیدا ہو جاتے تھے، ان میں کوئی عرض دوسری ہوتی نہیں تھی۔ آج کل کچھ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، لبرلائزیشن ہو گئی ہے، لڑکے لڑکیاں کچھ ایسے کام کرنے لگ گئے ہیں جو کہ دین کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں تو ان کو کریں، جو نہیں کرنے والی ان کو نہ کریں، غیر فطری حرکتیں نہ کریں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔